ٹرمپ اور مسک کی مخالفت کے باوجود مسلمان امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب نو منتخب میئر زہران ممدانی نے سپورٹرز سے خطاب میں کہا، ہم نے نیو یارک میں تاریخ رقم کر دی، عوام نے ثابت کر دیا ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ سیاست نہیں، سیاست اب ہوگی، عوام کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، عوام کے لیے لڑوں گا کیونکہ میں ان میں سے ہوں، نیو یارک میں موروثی ریاست کا خاتمہ کر دیا، 2 جنوری کو نیو یارک میئر کے عہدے کا حلف اٹھاؤں گا، مزدور حقوق کے لیے یونین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سیکیورٹی اور انصاف سب کو فراہم کیا جائے گا۔ If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, turn the volume up. ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم میئر، ٹرمپ کے ساتھ تصادم کا خدشہ، نیو منتخب میئر زہران ممدانی کی ٹرمپ کو للکار، کہا خوف کو شکست اور امید کی جیت ہوئی، ٹرمپ سن لے، نیو یارک تارکین وطن کا شہر اور رہے گا، تارکین وطن ہی نیو یارک جو چلائیں گے، اگر کوئی ٹرمپ کی دھوکہ دہی کی شکار قوم کو دکھا سکتا ہے کہ اسے کیسے شکست دینی ہے تو یہ وہی شہر ہے جس نے انہیں جنم دیا تھا، اگر کسی عامر کو خوفزدہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ ان حالات کو ختم کرنا ہے جنہوں نے اسے طاقت جمع کرنے کی اجازت دی، یہ صرف ٹرمپ کو روکنے کا طریقہ نہیں، یہ اس سے اگلے کو روکنے کا بھی طریقہ ہے۔ امریکی صدر نے ممدانی کو کمیونسٹ قرار دیا، نیو یارک شہر کی وفاقی فنڈنگ بند کرنے کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کے مقابلے میں ریپبلکن امیدوار کی شکست کی 2 وجوہات بتا دی، کہا ووٹرز کے مقابلے ریپبلکن کی شکست کی 2 وجوہات، ایک وجہ یہ ہے میں بیلٹ پر نہیں تھا، دوسری وجہ امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن ہے، ملک میں طویل ترین شٹ ڈاؤن ڈیموکریسی کی وجہ سے ہوا، ہمیں شٹ ڈاؤن ختم، ملک کو دوبارہ کھولنا چاہیے۔ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی نے 10,35,000 سے زائد ووٹ لیے، مد مقابل آزاد امیدوار اینڈریو کومو کو صدر ٹرمپ کی حمایت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ریپبلکن حریف کرس سلوا نے شکست تسلیم کر دی، زہران ممدانی کے لیے خواہشات کا اظہار، 2001 کے بعد میئر کے انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ، 17 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا، سابق صدر اوباما کی زہران ممدانی سمیت کامیاب ڈیموکریٹس کو مبارکباد، کہا ابھی بہت کام باقی ہے، مستقبل روشن نظر آئے، سابق امریکی صدر اوباما ہیلری کلنٹن کی ممدانی کی کامیابی پر مبارکباد، کہا ممدانی کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ترقی پسند نظریات کو انتہا پسندی رہے بلکہ وقت کی ضرورت، ممدانی کی تاریخی کامیابی پر دنیا بھر کے رہنماؤں کی بھی مبارکباد۔ 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ، منظوری کے لیے حکومت کا ہنگامی پلان تیار، وزیر اعظم نے تمام وزراء کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے، وزیر اعظم کی پارلیمنٹیرین کو سخت ہدایات، تمام وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کا حکم، حکومت نے قومی اسمبلی اجلاس سے قبل عدلی اکثریت مستحکم کرنے کا فیصلہ کر لیا، وزیر اعظم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اتحادیوں کا اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا، پارلیمنٹ میں اہم قانون سازی سے قبل حکومت کی بھرپور سیاسی سرگرمیاں، وزیر اعظم پارٹی معاملات پر مشاورت تیز کر دی، وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی رابطے تیز کر دیے، آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومتی اور اتحادی اراکین کو متحرک رہنے کی ہدایت، وزیر اعظم کی زیر صدارت آئندہ 48 گھنٹوں میں اہم مشاورتی اجلاس متوقع، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس، تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت، اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی، پارلیمانی رہنماؤں نے اتفاق کیا اسمبلی اجلاس میں نظم و نسق برقرار رکھا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا دنگل، نمبر گیم نے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا، حکومت کو قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے 237 ارکان کی حمایت حاصل، ترمیم کی منظوری کے لیے 226 ووٹ درکار، قومی اسمبلی میں نون لیگ ارکان کی تعداد 125، پیپلز پارٹی کے 74 ارکان، ایم کیو ایم کی 22، پاکستان مسلم لیگ 5، آئی پی پی کے 4 ارکان حکومتی اتحاد کا حصہ، ان کے علاوہ ضیاء لیگ، نیشنل پارٹی، باب پارٹی کا ایک رکن اور 4 آزاد ارکان بھی حکومتی اتحاد کا حصہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی تعداد 69 ہے، سینٹ میں حکمران اتحاد کے اراکین 64 ہیں اور اپوزیشن اراکین کی تعداد 30 ہے، سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے 65 اراکین کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے آئینی ماہرین کا مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر غور، چند شقوں پر اعتراض کر دیا، این ایف سی ایوارڈ اور تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ، 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کسی شق پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ، مجوزہ ترامیم کے خلاف موقف تیار کرنے کی ہدایت، پیپلز پارٹی آئینی ترمیم میں این ایف سی اور صوبائی خود مختاری کے متعلق اراکین کی رائے لے گی،
NFC اور صوبائی سبجیکٹ واپس لینے کی ترمیم کی مخالفت کرے گی. ملکی مفاد میں ہونے والی دیگر بیشتر ترامیم کی سپورٹ کی جائے گی. آئینی ترمیم کے لیے حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے. اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہر فورم پر احتجاج کا فیصلہ. وکلا اور آئینی ماہرین پر مشتمل قومی کانفرنس منعقد کرائی جائے گی. محمودہ چغزئی کی سربراہی میں اجلاس کا اعلامیہ جاری. بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. 27ویں آئینی ترمیم پر پارلیمانی کمیٹی کا موقف لیا گیا. اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن پر بھی بات چیت. تحریک انصاف کا 27ویں ترمیم کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ. ایوان میں ٹف ٹائم دیا جائے گا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا 27ویں آئینی ترمیم سے وفاق کو خطرہ ہے. حکومت نئی ترمیم لا کر وفاق کا سٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے. بعض لوگوں کو اختیار دینا وفاق کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. صوبے انتظار کریں 11واں NFC ایوارڈ کب آئے گا. 27ویں ترمیم سے NFC میں صوبوں کا شیئر کم کرنے کا پلان. ترمیم پارلیمان اور آئین کی روح کے منافی. حکومت عدلیہ کو مزید کمزور کرنے کی کوئی ترمیم نہ لائے. مکمل طور پہ وفاق کے اندر پوری طاقت کے ساتھ اور پورے اختیار کے ساتھ ہم آہنگی اور قومی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو طے کیا جائے. آرٹیکل 140A کا جو تقاضا ہے ایک ایسی بلدیاتی حکومت مالی طور پہ اور سیاسی طور پہ مکمل طور پہ خود مختار ہو. آئینی ترمیم پر حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے. 27ویں ترمیم پر ہم نے خود حکومت سے رابطہ کیا. MQM رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو. خالد مقبول صدیقی نے کہا ترمیم سے گزشتہ کئی روز سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں. تعلیم کا نظام یکساں نہ ہونے سے قوم میں تقسیم بڑھ رہی ہے. قومی ہم آہنگی کے ساتھ نیا تعلیمی نظام تشکیل دیا جائے. آبادی سے متعلق محکمہ وفاق کے پاس مکمل اختیارات کے ساتھ ہونا چاہیے. بلدیاتی حکومت کو ایک مکمل حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے. بلدیاتی حکومت کے انتخابات 90 دن کے اندر کرائے جائے. فاروق ستار نے کہا 26ویں آئینی ترمیم میں بحث تھی کہ آئینی بینچ آئینی عدالت بننی چاہیے. بلدیاتی خود مختاری اس ترمیم میں شامل ہونی چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سیاسی رابطوں میں تیزی. سینیٹر فیصل وابڈا کی JJI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. مولانا فضل الرحمان کی 27ویں ترمیم پر غور کرنے کی یقین دہانی. ملاقات کے بعد فیصل وابڈا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ترمیم میں نہ کوئی منظوری دی گئی نہ مخالفت. مولانا سنجیدہ سیاستدان وہ ترمیم کا خود جائزہ لیں گے. آئینی ترمیم سے متعلق باضابطہ مسودہ حکومت پیش کرے گی. نمبرز کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں. نمبر زیادہ ہی ہیں. ہم مفادات کی سیاست نہیں کرتے. قومی مفاد اولین ترجیح. 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہو رہی. صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. 27ویں ترمیم بآسانی منظور ہو جائے گی. مولا جٹ کی سیاست کرنی ہے تو پھر گورنر راج کا آپشن بھی ہے. تحریک انصاف کو 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اعتماد میں لینا چاہیے. پیپلز پارٹی آئین اور جمہوریت کی محافظ جماعت ہے اور نظام کی ضامن ہے. صدر زرداری کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات. صدر نے دوحہ مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان سے متعلق کردار کو سراہا. دفاعی پیداوار زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز. امیر قطر کی تعاون بڑھانے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری رابطوں کی ہدایت. کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوش آئند اور بروقت ہے. امید ہے پاکستان اور افغانستان موجودہ مسائل حل کر کے حالیہ چیلنجز کو پس پش ڈال دیں گے. امیر قطر کا آئندہ سال کے شروع میں دورہ پاکستان کا اعلان. صدر زرداری کی چین کے نائب صدر سے بھی ملاقات. سی پیک کے کامیاب نفاذ میں چین کے تعاون کو سراہا. کہا سی پیک کا دوسرا مرحلہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا. چینی نائب صدر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا. پنجاب کابینہ کا اجلاس. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام پر بوجھ ڈالنے کی اجازت نہ دی. ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرو بس کرایے میں اضافے کی تجویز مسترد. ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام. لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے MOU کی منظوری. سرکاری اسکول میں اسکول ٹیچر انٹرن بھرتی. ضلعی اسپتالوں کے لیے کارڈیک کیتھ لیب میں اسٹاف اور نرسز کے اسامیوں کی منظوری. لاہور میوزیم کی بحالی. یونیورسٹی آف حافظ آباد کے قیام اور گرین پاکستان پروگرام کے لیے فنڈز ارسرنو مختص کرنے سمیت کئی عوامی فلاحی منصوبوں کی منظوری. کل عدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی توسیع. سترہ سیٹوں سے جو بھی ترمیم آئے وہ غیر آئینی ہو گئی. 27ویں آئینی ترمیم کے ہم مخالفت کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو. کہا NFC ایوارڈ کے تحت خیبر پختونخوا کو اس کا مکمل حصہ نہیں مل رہا جو صوبوں کے مالی مسائل میں اضافہ کر رہا ہے.
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफादात के लिए हर सतह पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। कौमी असम्बली में बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया मुंतखब क़यादत के दरमियान मुशावरत जमहूरियत की असास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्टी लीडर से मुशावरत का हक दिया जाए। इजाजत न देना जमहूरी असूलों की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत वज़ारत दाखिला पंजाब हुकूमत से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग़ दे रही है। कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। न्यूयॉर्क में नया नौजवान मेयर चुना। कराची ने भी नौजवान मेयर चुना। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया, उनकी तरक्की ही मुल्क की तरक्की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इजलास से खिताब। कहा यूथ डेवलपमेंट बलूचिस्तान हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। जारी सूबाई प्रोग्राम्स को मजीद मौसर बनाया जाएगा। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत है, उन्हें सिर्फ मौक़े की कमी का सामना। सूबे के 7 अजला में इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 60,000 नौजवानों को इंटरप्राइज डेवलपमेंट की तरबियत फराहम की जाएगी। इजलास में तहसील सतह पर नौजवानों की रहनुमाई और सहूलत के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात कल इस्तांबुल में होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में फरीकैन के दरमियान जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी वक्त मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम ले। रोटी कपड़ा मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक मंशूर बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जोरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा उनकी कामयाबी दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए फख्र का लम्हा। जोरान ममदानी की जीत इस बात का सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर की आवाम का बुनियादी हक है। हिंदुस्तानी नजात जोरान ममदानी जुगंडा में पैदा हुए, न्यूयॉर्क में परवरिश पाई। उनकी अहलिया रमा दोवजी शामी नजात आर्टिस्ट हैं, जबकि वालिदैन मारूफ फिल्मसाज मेरा नायर और प्रोफेसर महमूद ममदानी है। इलेक्शन में जोरान ममदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा जीत गया। सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के मसाइल हल करने के वादे किए। वाज़ेह किया था कि वो कामयाब होने पर घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर देंगे। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट होगी और चाइल्ड केयर का दायरा बढ़ाया जाएगा। जोरान ममदानी ने अवामी राब्ता मुहिम के जरिए शहरियों का टूटा एतमाद बहाल किया। जोरान ममदानी फलस्तीनियों की हिमायत में खुलकर बोलने के हवाले से मशहूर है। जोरान ममदानी ने कहा था आलमी अदालत इंसाफ को मतलूब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आए तो वो उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला कर लिया। PI की निष्कारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त, सिंध में गामसन मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को आलमी सतह पर सराहा गया। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में कहा ताजिर बिरादरी की मुशावरत से टैक्स इस्लाहात की जा रही हैं। अगले साल का बजट FBI नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सैलाब के बायस मसाइल के बावजूद हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठाया। हमें रेवेन्यू और अखराजात को साथ लेकर चलना है। रेको डेक की पहली बरामद $2.5 अरब की होगी। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर की क्लियरेंस पर जरूरी परवाज से रवाना। एयरक्राफ्ट इंजीनियर के एहतजाज से दर्जनों परवाजें ताखीर का शिकार। मुतादिद मनसूख। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर का कराची तबादला कर लिया। सेब सराय का कह रहे एयरक्राफ्ट इंजीनियर हड़ताल नहीं कर रहे। इंजीनियर ड्यूटी पर है, फिट तैयारे को परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे। एयरलाइन इंतजामिया धौंस से तैयारों की क्लियरेंस चाहती है। मुतबादिल इंतजामिया के तहत पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास में SNGPL की सार्फिन को सर्विस डिलीवरी में गफलत सामने आई। कमेटी का नोटिस मामले को दोबारा DAC में ले जाने की हिदायत। इजलास में ऑडिट हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि उगरा के मेयार के तहत कनेक्शन दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई नहीं की गई। गैस मीटर के लिए फी फौरी जमा की गई लेकिन मीटर नस्ब न हुए। नए कनेक्शन पर पाबंदी के बावजूद फौरी फी वाले केसेस निपटाने की हिदायत पर अमल न हो सका। SNGPL ने उगरा के सर्विस स्टैंडर्ड की खिलाफ वर्जी की। कन्वीनियर कमेटी सैयद नवीद कमर ने कहा जिसने आप पर एतमाद करके पैसे दिए उनका क्या कसूर। ये तो हठधर्मी है, आप पैसे दे दो तो हम अपनी मर्जी से कनेक्शन लगाएंगे। ऐसा तो कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, सरकारी इदारे भी ऐसा करने लग जाएं तो क्या बनेगा।
ضرورت کے تحت آئین میں تبدیلی ہوتی ہے، کسی ترمیم پر کیا بات کرنی، اس کا فیصلہ CAC اجلاس میں ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا 27ویں ترمیم پر نون لیگ کی لیڈرشپ نے PB قیادت سے رابطہ کیا، کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں، فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو ہر فیصلہ پارٹی مشاورت سے کرتے ہیں، جو فیصلے پاکستان کے حق میں ہوں گے وہ کریں گے۔ 28ویں آئینی ترمیم میں چیزوں کو بہتر کیا گیا، ای چالان پر سیاست کی جاری ہے، کچھ سیاسی جماعتوں کا مقصد کام نہ کرنا اور نہ کرنے دینا ہے۔ کسانوں کو گندم کی کاشت کے لیے 14,000 روپے دیں گے۔ کے الیکٹرک کا دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے 3 پمپس ماں۔ شہر کو 54 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا، کراچی شہر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ پانی سے محروم ہو گیا۔ کے الیکٹرک کی 18 گھنٹوں میں فالٹ کی مرمت مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ بالاکوٹ میں ناران کاخان ویلی میں برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ، بابوسر ٹاپ پر 8 انچ سے زیادہ برف پڑی، شرائع بابوسر کو عارضی طور پر بند کر دیا۔ نانگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر وقفے سے برفباری، سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری، سیاحتی مقامات کالام، مہوڈنڈ، پلوگا، مالم جبہ میں سفید موتیوں کی بہار۔ علاقے کا حسن مزید نکھر گیا، سیاحوں کی بڑی تعداد نے سیاحتی علاقوں کا رخ کر لیا۔ مانسیرا پولیس کا کامیاب ریسکیو آپریشن، 150 سے زائد سیاح محفوظ مقامات پر منتقل، 35 گاڑیاں برف سے نکال لی۔ سال کا سب سے بڑے سپر مون نے آسمان کو روشن کر دیا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں نظارہ، چاند زمین سے صرف 2,21,817 میل کے فاصلے پر۔ چاند اپنے عام حجم سے 9.5% بڑا اور 16% زیادہ روشن دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سال کے 3 سپر مونز میں سے دوسرا سپر مون ہے، جس کا اگلا نظارہ دسمبر میں کیا جا سکتا ہے۔ اسموگ نے مختلف شہروں میں پنجے گاڑ لیے، سانس لینا محال، کراچی کا فضائی آلودگی میں دوسرا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ۔ کلکتہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا، AQI 260 کو چھو گیا۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال میں معمولی بہتری، 182 AQI کے ساتھ دنیا میں 5ویں نمبر پر چلا گیا۔ پنجاب حکومت اور محکمہ مالیات کی کارروائیاں تیز، آلودگی پھیلانے والے مزید متعدد صنعتی یونٹ منہدم، فیکٹریاں سیل کر دیں۔ امریکہ کی ریاستوں ورجینیا اور نیو جرسی میں ڈیموکریٹس کامیاب، ایبیگیل اسپین برجر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر منتخب۔ غزالہ ہاشمی نائب گورنر منتخب ہو گئی، غزالہ ہاشمی پہلی بھارتی نژاد اور پہلی مسلم نائب گورنر ہیں۔ نیو جرسی میں میکی شرل گورنر منتخب ہوئے، اٹلانٹا کے میئر کے انتخاب میں آندرے ڈگنر دوسری مرتبہ میئر منتخب ہو گئے۔ پاکستان جنوبی افریقہ دوسرا ون ڈے کل فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری، پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے شکست۔ قومی ٹیم نے 264 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر 2 گیندیں پہلے حاصل کر لیا۔ سلمان علی آغا 62 رنز بنا کر نمایاں، محمد رضوان نے 55، فخر نماز نے 45، سائم ایوب نے 39، حسین طلعت نے 22 رنز بنائے۔ نسیم شاہ اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی۔